طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ دوسرا حصہ، عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم۔ حضرت عمر کے بعد شورا کے ارکان۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں شامل جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ متفرق غزوات۔ غزوہ احد کے بعد فتح مکہ تک جس قدر غزوات ہوئے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سب میں نمایاں طور پر شریک رہے۔ بیعت رضوان کے وقت بھی موجود تھے اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین آیا۔ اس مارکے میں بھی غزوہ احد کی طرح پہلے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن چند بہادر اور ثابت قدم مجاہدین کے استقلال و اثبات نے پھر اس کو سنبھال لیا اور اس طرح جم کر لڑے کہ غنیم کی فتح شکست میں بدل گئی اور بے شمار سامان اور مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں بھی ثابت قدم اصحاب کی صف میں تھے۔ 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قیصر روم بڑے ساز و سامان کے ساتھ عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور جنگی اسباب و سامان کے لیے مال و زر صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ایک بیش قرار رقم پیش کی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیاض کا لقب حاصل کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حملہ قیصر کے مدافعانہ اہتمام میں مصروف تھے، دوسری طرف منافقین جو ہمیشہ درپے تخریب رہتے تھے اس موقع پر بھی اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے اور مدینہ سے کچھ فاصلے پر سویلم یہودی کے مکان پر مجتمع ہو کر ان تدابیر پر غور کرتے تھے جس سے مسلمانوں میں بددلی پیدا ہو، اس مہم میں شرکت سے انحراف کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس خانہ بر انداز جماعت کی تنبیہ پر مامور فرمایا۔ انہوں نے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر نہایت مستعدی کے ساتھ سویلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور اس میں آگ لگا دی۔ ضحاک بن خلیفہ نے مکان کی پشت سے کود کر حملہ کیا اور اس حالت میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اس کے ساتھی اس کو مسلمانوں کے پنجہ اقتدار سے بچا کر لے بھاگے۔ غرض 30,000 مجاہدین نہایت جاہ و جلال کے ساتھ رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی، اس لیے وہاں 14 دن قیام کر کے سب لوگ واپس آ گئے۔ پھر 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم رکاب تھے۔ حج سے واپس آنے کے بعد 12 ربیع الاول 11 ہجری دوشنبہ کے دن آفتاب رسالت دنیا سے غروب ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو اس سانحہ کبریٰ سے جو صدمہ ہوا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے جس وقت سقیفہ بنی ساعدہ میں سیادت و خلافت کا فیصلہ ہو رہا تھا، اس وقت یہ کسی گوشہ تنہائی میں مصروف گریہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مصریوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو عنان خلافت سنبھالنے پر مجبور کیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو بیعت عام کے لیے جمع کیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ گو برابر کے دعویدار تھے، تاہم اس شورش و ہنگامے کے وقت چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ خلیفہ وقت کے مقابلے میں خروج اور اس کی وجہ۔ خلیفہ وقت کا قتل کوئی معمولی حادثہ نہ تھا، اس سے تمام میں شورش اور بدنظمی پھیل گئی اور مفسدین کی مطلق العنانی نے خود مدینہ کو پرفتن بنا دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کامل 4 ماہ تک خاموشی کے ساتھ اس فتنہ و فساد کا تماشا دیکھتے رہے، لیکن جب دربار خلافت کی طرف سے اس کے انسداد کی کوئی امید نہ رہی تو خود علم اصلاح بلند کرنے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ سے مکہ چلے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حج کے خیال سے مکہ آئی تھیں اور مدینہ کی شورشوں کا حال سن کر اس وقت تک یہیں مقیم تھیں، اس لیے ان دونوں نے سب سے پہلے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر مدینہ کی کیفیت بیان کی اور علم اصلاح بلند کرنے پر آمادہ کیا۔ تھوڑی دیر کی بحث و مباحث کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راضی ہو گئیں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق
بصرہ جانے کی تیاری ہوئی، کیونکہ وہاں ان کے طرفداروں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی اور نہایت آسانی کے ساتھ اس مہم کی شرکت پر آمادہ ہو سکتی تھی۔ بصرہ پر قبضہ۔ غرض داعیان اصلاح کی 1000 جماعت مکہ مکرمہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئی۔ بنو امیہ بھی جو مدینہ سے بھاگ کر مکہ مکرمہ میں پناہ گزین تھے، جوش انتقام میں ساتھ ہو گئے۔ بصرہ کے قریب پہنچے تو عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ والی بصرہ نے مزاحمت کی۔ پہلے کچھ دنوں تک سلسلہ جنبانی ہوتی رہی، لیکن جب وہ راہ پر نہ آئے تو بزور شہر پر قابض ہو گئے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے حامیوں نے جوش و خروش کے ساتھ اہل دعوت کو لبیک کہا۔ شہادت۔ جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے صلح کی سلسلہ جنبانی شروع ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول خدا کی ایک پیشین گوئی یاد دلائی کہ اسی وقت ان کا دل اس خانہ جنگی سے بھر گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زور بازو کو برداشتہ خاطر دیکھا تو ان کا ارادہ بھی متزلزل ہوا اور جنگ سے کنارہ کش ہونے کی رائے قائم کر لی۔ مروان بن حکم نے، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے معاملے میں ان سے بدظن تھا، اس موقع کو غنیمت جان کر ایک تیر مارا جو اگرچہ پاؤں پر لگا لیکن ان کے لیے تیر قضا ثابت ہوا۔ تجہیز و تکفین۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 62 یا 64 برس کی عمر میں ذی قار شہادت حاصل کی اور غالباً اسی میدان جنگ کے کسی گوشے میں مدفون ہوئے، لیکن یہ زمین نشیب میں تھی، اس لیے اکثر غرق آب رہتی تھی۔ ایک شخص نے مسلسل 3 دفعہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی لاش کو اس قبر سے منتقل کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کا حال سنا تو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ صحابی کا مکان 10,000 درہم میں خرید کر ان کی لاش کو اس میں منتقل کر دیا۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اتنے دنوں کے بعد بھی یہ جسم خاکی اس طرح مسنون اور محفوظ تھا، یہاں تک کہ آنکھوں میں جو کافور لگایا گیا تھا وہ بھی بائینہ موجود تھا۔ Thank you for watching. Please like, share, subscribe. Please subscribe.